بتا رہا تھا کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے. تو مرد پر 3 باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے. کتنی باتوں سے؟ 3 باتوں سے. اور عورت پر 5 چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. مرد پر 3 چیزوں سے، عورت پر 5 چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. ہم نے بہتوں کو یہ کہہ کر نماز چھوڑتے دیکھا ہے کہ بھائی نالی میں پاؤں گر گیا، اب ہم نہائیں گے، غسل کریں گے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے، کل کوئی پڑھ لیں گے، اب تو کل کو نہائیں گے، ٹھنڈ ہے. اگر جسم پر ہمارے کوئی کیچڑ لگ گئی، نجاست لگ گئی، تو ہم اس حصے کو دھو لیں، پاک ہو گئے. نالی میں پیر پڑنے پر غسل کرنا ضروری نہیں. بیل یا کسی چیز کی پیشاب کی چھینٹیں آ گئیں تو چھینٹوں کو، اس حصے کو دھونا ضروری ہے، غسل فرض نہیں. بیل نے، کسی آپ کے جانور نے گوبر کر دیا، اس کے گوبر کی وجہ سے آپ پر غسل فرض نہیں. اس حصے کو دھو لیں جہاں آپ کے پڑا ہے، آپ پاک ہیں. ہاں 3 چیزیں ہیں جو مرد پر غسل فرض کرتی ہیں، 5 چیزیں ہیں جو عورت پر غسل فرض کرتی ہیں. وہ 3 چیزیں یہ ہیں، آپ غور سے سنیں اور سمجھدار ہیں. سب سے پہلا تو آپ سمجھیں، سوتے میں نائٹ فیل کا ہو جانا. یہ بالغ حضرات کے ساتھ ہوگا، نابالغ کے ساتھ ہوگا ہی نہیں. سوتے میں نائٹ فیل ہو جانا ان مرد پر، عورت پر، دونوں پر غسل واجب کرتا ہے. مرد پر، عورت پر، دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، مرد پر بھی، عورت پر بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نائٹ فیل دونوں کو ہو جاتا ہے، مرد کو بھی ہوتا ہے، عورت کو بھی ہوتا ہے. یہ سوال میں مسجد میں بتا رہا ہوں، یہ سوال میرے آقا سے ایک صحابیہ نے پوچھا. ایک عورت نے میرے آقا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ جب عورت کو نائٹ فیل ہو جائے تو حضرت ام سلمہ جو میرے نبی کی بیوی، ہماری ماں ہیں، ام المومنین، نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. یہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ام المومنین کو اللہ نے اس نائٹ فیل کی اس پریشانی سے محفوظ رکھا تھا. کیونکہ جب نائٹ فیل ہوتا ہے تو وہ شیطان کی مداخلت سے ہوتا ہے. خواب میں کسی بھی صورت میں شیطان آتا ہے اور وہ شیطانیت کرتا ہے، تب یہ فیل واقع ہوتا ہے، تب یہ کام ہوتا ہے. ام المومنین اور انبیاء کو، نبیوں کو اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا. نبیوں کو بھی یہ چیز نہیں ہوئی، کسی نبی کو نہیں. اچھا، اگر تم میں سے کوئی سمجھدار ہو اور جس نے تاریخ پڑھی ہو تو تم یہاں ٹوک سکتے تھے کہ بھئی جب نبیوں کو نائٹ فیل نہیں ہوتا تو یاجوج ماجوج یہ قوم ہے بہت بڑی، یاجوج ماجوج یہ کہاں سے بنے، یہ کون ہے؟ تو یاجوج ماجوج وہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نائٹ فیل ہوا، یہ ہوا، اور وہ ان کا مادہ زمین پر گرا تو وہ ان کی منی اور زمین آپس میں مخلوط ہو کے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جس کا نام ہے یاجوج ماجوج، جو قیامت کے قریب نکلیں گے. بہت بڑے بڑے ہیں، وہ گھر کی مسجد سے ہی بہت بڑے ہیں. وہ 3 طرح کے بتائیں، کتابوں میں بتایا کہ یاجوج ماجوج اتنے بڑے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو 110 ہاتھ لمبے، 110 ہاتھ لمبے اور اتنے ہی موٹے ہیں. ایک ہیں جو 120 ہاتھ لمبے اور اتنے ہی موٹے ہیں، 120 ہاتھ، مینار کوئی پار کر جائے گا میرے خیال سے تو. اور ایک تیسری قسم بتائی انہوں نے، ایک تیسرے وہ ہیں جو ایک کان کو بچھا لیتے ہیں اور ایک کو اوڑھ لیتے ہیں آرام سے. انہیں لحاف اور رضائی کی ضرورت نہیں ہے، ایک کان بچھا لیا اور ایک اوڑھ لیا. ایک گدا ہو گیا، ایک لحاف ہو گیا، ایک دری ہو گئی، ایک چادر ہو گیا، دونوں کام ہو گئے. اتنے بڑے ہیں وہ. اب وہ ہیں کہاں؟ وہ یافس بن نو نے ایک آہینی دیوار کھینچ کے ان کا انسانوں میں آنا روک دیا. قیامت کے قریب وہ دیوار توڑ کے نکلیں گے اور جب نکلیں گے تو وہ تہلکا مچا دیں گے. نکلتے ہی اسے کھائیں گے، اسے ماریں گے، اسے توڑیں گے اور انسانوں کو کھا جائیں گے. سانپ، بچھو، شیر، ہاتھی، یہ سب ان کے لقمے بن جائیں گے، سب میں ادھم مچا دیں گے. بہرحال وہ بات الگ ہو گئی. تو یہ میں ایک سوال بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نائٹ فیل کی وجہ سے یہ مخلوط پیدا ہوئی. تو پھر جب انبیاء شیطان کی مداخلت سے پاک ہیں تو آدم علیہ السلام کو کیوں ہوا؟ تو نائٹ فیل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک شیطان کی مداخلت سے اور ایک کوئی چیز انسان میں زیادہ ہو گئی. بھئی کوئی چیز زیادہ ہو گئی اور اس زیادتی کی وجہ سے وہ چیز نکل گئی، تو وہ ان کا نائٹ فیل انسان کی
شیطانی مداخلت کی وجہ سے نہیں تھا۔ بہرحال ایک چیز ہو گئی، ایک چیز آپ سمجھ گئے۔ دوسری چیز ہے مرد اور عورت کا آپس میں مل کر صحبت کرنا، اس سے بھی دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ دو چیزیں ہو گئیں، نائٹ فیل مرد عورت دونوں پر غسل فرض ہو گیا، مرد اور عورت کا صحبت کرنا یہ بھی دونوں پر غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے دخول حشفہ، یعنی وہ بھی صحبت کی ایک قسم ہے کہ آدمی کی صحبت تام نہ بھی ہو اور وہ ملے اور ہٹ جائے اور وہ دخول حشفہ تک ہو، تب بھی مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مرد اور عورت دونوں پر، اور عورت کی دو چیزیں زیادہ ہیں جو آدمی میں نہیں ہیں۔ عورت کو، ہر ایک کو، عورت کو جو بالغ عورت ہے ہر مہینے اسے خون آتا ہے جس کو حیض کہتے ہیں، حیض سے فارغ ہونا غسل فرض کرتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی خون آتا ہے، اور اس خون سے، نفاس سے فارغ ہونا بھی عورت پر غسل فرض کرتا ہے۔ تو مرد پر 3 چیزیں ہو گئیں، عورت میں 5 چیزیں ہو گئیں۔ اب آپ اس میں غور کر لیں، یہ آپ کا کیچڑ میں سننا، آپ کے اوپر پیشاب کی چھینٹوں کا آنا، بچے کا پیشاب آپ کے اوپر کر دینا، ان سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ جہاں وہ چیز ہے آپ اس سے دھو لیں، ہاں نہا لیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے اور ٹائم نہیں ہے، ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے، تو آپ اس نجاست کو ہٹاؤ، کرتا اتار کے پھینک دو، دوسرا کرتا جسم دھو کے کرتا پہن لو، غسل فرض نہیں ہے آپ پہ۔ یہ 3 اور 5 چیزیں آپ یاد رکھیں، خود بھی آپ یاد کریں، اپنے گھر میں جا کے بھی یہ چیزیں بتائیں، کیونکہ یہ شرع ہے، شرع میں کوئی شرم نہیں۔ اچھا، یہ چیزیں شرم کی ہیں، ہم نے دیکھا آج کے اس ماحول میں شادی ہوتی ہے تو بہنیں ناچ رہی ہیں، بھائی یہ دیکھ رہے ہیں، ماں ناچ رہی ہے، بیٹے دیکھ رہے ہیں، اس میں شرم نہیں ہے۔ ماں ناچ رہی ہے، خوب ٹھمکے لگا رہی ہے، اس میں شرم نہیں ہے۔ یہ شرم کی بات ہو جائے گی کہ یار یہ شریعت ہے، اسے سمجھو، یہ شرم نہیں ہے بلکہ وہ شرم کی بات تھی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں عورت پر غسل واجب کرتی ہیں، 3 چیزیں مرد پر غسل واجب کرتی ہیں۔